أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعطره الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال سے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ سب عزیزان کا اور بالخصوص زائرین محترم کا اس عزا خانہ حضرت امام خاتم الائمہ میں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہر شب جمعہ یہاں پر مجلس عزا منعقد ہوتی ہے جس سے مختلف علماء طلباء ذاکرین خطاب کرتے ہیں. اسی طرح سے آج اللہ ناچیز کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ مومنین کی زیارت بھی ہو رہی ہے اور آپ سے خطاب بھی. آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، یہ آیہ کا حصہ قرآن مجید میں تقریباً 2 دفعہ تکرار ہوا ہے. دونوں مقام سورہ بقرہ کے اندر ہیں. ارشاد رب العزت یہ ہوتا ہے: واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ جسے چاہتا ہے اسے خاص بنا دیتا ہے اور اللہ بہت بڑا عظمت والا ہے. یہ آیت ہے اور اس کا ظاہر سا ترجمہ بھی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ آپ سب اہل ایمان، اہل ولا اور اہل عذاب ہیں. ہمارا سب ہم و غم اس اعتبار سے ہے کہ ہم محبت اہل بیت رکھتے ہیں. بس میں نے سہارا لیا ہے اس آیت کا اور آگے اپنے مضمون کو لے کر بڑھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بہت ہی مشہور و معروف آیت مودت کہ جس میں ارشاد رب العزت یہ ہوتا ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ وہ آیت ہے کہ جو ہمارے بچے کو بھی یاد ہے. یہی بات ہے، اس قوم کا خاصہ یہی ہے. قرآن کی آیات بھی یاد ہے، اہل بیت کی شان بھی یاد ہے اور اس کا ذریعہ تبلیغ یہی مجلس عزا ہے.
جس میں ارشاد رب العزت یہ ہوتا ہے، قل کہہ دیجئے لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، فقط ایک ہی سوال ہے اور وہ ہے کہ قربا سے مودت کرنا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بہت ہی اہم ترین آیت ہے، اس اعتبار سے کہ آپ ماشاءاللہ یہاں پر اکثر خطباء تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن چند زاویے ہوتے ہیں کہ ہر خطیب اپنے طور پر کوشش کرتا ہے کہ اس جہت سے گفتگو کرے، ورنہ قرآن وہی ہے کہ جو آپ بچپن سے سنتے چلے آتے ہیں اور مشہور آیات بھی یہی ہے۔ چلیں شروع ہی سے ایک بات یہ دیتا ہوں، کیونکہ ایک بات ہمارے یہاں بہت عام طور پر ہو جاتی ہے کہ جی اس مجلس میں جائیں جہاں کچھ نئی چیز ملے، ذرا یہ فکر پائی جاتی ہے نا کہ نئی چیز کی تلاش میں جائیں، اسی مجلس میں جائیں، اگر کوئی عام ذاکر یا خطیب وہی مضمون جو عام طور پر پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھے جائیں تو کہا یہ جاتا ہے جی کہ یہ مضمون تو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، کون سی نئی بات پڑھی ہے۔ تو ان حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا میں اپنے ذہن کے مطابق بات کرنے لگا ہوں کہ ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ نئی ہی سنیں تو وہ مجلس ہے۔ توجہ کریں گے، میں دلیل بھی دوں گا اس کی کہ ہر چیز ضروری نہیں، ہاں ہو جائے اچھی بات ہے، اس چیز کا ممکن نہیں ہو، خطیب کو چاہیے کہ وہ کوشش بھی کرے، لیکن اگر آپ کو وہی مضمون مل رہا ہے جو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، مثلا بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ خندق و خیبر تو وہی ہے جو ہم بچپن سے سن رہے ہیں، کوئی نئی چیز کی آئش کرے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں فضا اس وقت ماحول جو بن جاتا ہے کہ جی ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ علی علیہ السلام نے اس طرح سے تلوار چلائی اور یہ کیا وہ کیا، لہذا کوئی نیا کام کیا جائے، کوئی نئی چیز پیش کی جائے۔ تو ان لوگوں کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ دیکھیے اگر یہی فکر ہے کہ کوئی نئی چیز ملے تو ہم اس مجلس میں جائیں گے یا اس مقام پر جائیں گے، تو میرا یہ سوال ہے کبھی آپ نے یہ کیوں نہیں کہا، توجہ کریں گے، کبھی آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ وہی آذان ہے جو ہم بچپن سے سن رہے ہیں؟ سوچیے بھی یہ وہی آذان ہے جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، پھر سن وہی آذان ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کو تھوڑا سا اختلاف کے ساتھ، باقی ظہر میں وہی ہے، عصر میں وہی ہے، مغرب میں عشاء میں وہی آذان۔ کبھی کسی نے کہا کہ یہ آذان بدلو، وہی آذان ہے جو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ چلیے اسی طرح سے مثال لے لیجیے، مثلا نماز وہی سورہ الحمد ہے، وہی دوسری سورت ہے، وہی رکوع و سجود ہے، کبھی کسی نے کہا کہ بھئی اس کو بدلو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ذکر مقبول ہے، توجہ کریں گے، اگر ذکر عند اللہ مقبول ہے اور ذکر ایسا ہے کہ وہ عظمت والا ہے اور خدا کے نزدیک مقبول و قبول کے شرف رکھتا ہے، تو پھر ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا، ذکر کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا، جو اللہ کے نزدیک ہے، یا یوں کہیے کہ اللہ کا ذکر یا اللہ والوں کا ذکر، یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس نیت کے ساتھ ذکر کو اصل یہ ذکر مقصود ہے۔ محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی مقصد عزاداری خود یہ ذکر ہے، یہ خود مقصد ہے، وسیلہ نہیں ہے، خود مقصد ہے، ہدف ہے، اللہ کا بھی اور معصومین کا بھی۔ لہذا یہ ہے کہ اس کو کم رنگ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی سوچ اور فکر کے ساتھ۔ تو خیر بہرحال جس آیت کو لے کر آپ کی خدمت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ آیت مودت ہے جو آپ میں سے ہر کو یاد بھی ہے اور اہم ترین آیت ہے۔ اب اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو زاویہ تفاسیر نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت واجب ہے۔ ذرا توجہ کریں گے، اہل بیت سے محبت واجب ہے۔ محبت کا لفظ بہت پائندہ ہے لیکن ہمارے عرف میں استعمال ہوتا ہے اس وجہ سے، ورنہ لفظ اصل قرآن میں مودت ہی آیا ہے۔
تو مودت ایک تو یہ ہے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اجر رسالت کے طور پر آیا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں یاد کر رہا تھا کیونکہ یہ اجر رسالت ہے، اس وجہ سے واجب ہے اس کو ادا کرنا، اور اسی وجہ سے یہ ہے کہ اس کو علماء اہل سنت نے بھی باقاعدہ طور پر بیان کیا ہے۔ فخر رازی جیسا متعصب شخص بھی اس کو بیان کرتا ہے، ابن حجر عسقلانی جیسا متعصب شخص بھی صواعق محرقہ کے اندر اس کو ذکر کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس وقت روایت کو یوں بیان کرتے ہیں یہ لوگ، قالو، لوگوں نے آگے کہا یا رسول اللہ ایو قرابت کا، آپ کے قرابت دار کون ہے کہ فرض اللہ علینا مودتہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مودت کو ہمارے اوپر فرض کیا۔ یعنی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ روایت خود بتا رہی ہے کہ جس کے اندر پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون ہے جو آپ کے قرابت دار ہیں جن کی مودت واجب قرار دی گئی ہے ہمارے اوپر۔ اب وہاں پر پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا ہے اسی طرح سے تفاصیل کے اندر، اور یہ روایات تواتر کی حد تک ہیں، ایک دو روایات نہیں ہیں، تواتر رکھتی ہیں، تو وہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو علی حسن و حسین وولدہما، اور ان کے فرزندان، ان کی اطاعت اور محبت واجب ہے۔ تو بس یہاں تک یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اب دوسرے مرحلہ یہ ہے، ایک تو کیا ہے، ذرا توجہ رہے، ان کی محبت واجب ہے۔ دوسرا اس آیت سے استدلال یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے باعظمت ہے، اللہ کے نزدیک سب سے باعظمت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ساری امت کے اوپر، یعنی تمام امت کے اوپر اللہ نے ان کی مودت کو واجب قرار دیا ہے۔ تو جب پوری امت کے اوپر واجب قرار دیا ہے، چاہے کوئی جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن جب امت میں وہ شامل ہے تو اللہ نے ان کی مودت اور محبت کو امت پر فرض کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ امت سے افضل ہے۔ توجہ فرمائیں گے، یہ امت سے افضل ہے۔ بس میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ گفتگو اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ قربا کون ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، ابھی گفتگو ذرا تھوڑی سی حساس سے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ اس قربا سے مراد کون ہو سکتے ہیں، یا کم مخاطب کس کو قرار دیا جا رہا ہے؟ قل لا اسألکم، یعنی مخاطب کسے قرار دے کر کہا جا رہا ہے کہ قربا سے محبت اور مودت کرو۔ تو اس کے اندر مفسرین نے بہت زیادہ قیل و قال کہا ہے کہ مجھے اس میں گفتگو زیادہ تر نہیں کرنا ہے، لیکن دو چار نظریے جو مشہور ہیں وہی آپ کے سامنے، کہ مثلا قریش مکہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم قربا سے مودت کرو۔ دیکھیے میں نے اب تک قربا کا معنی نہیں کیا ہے، جملہ بہت حساس ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ قربا سے محبت کرو۔ ایک یہ کہا گیا کہ قریش مکہ سے یہ کہا گیا، ایک یہ کہا گیا کہ انصار مدینہ سے یہ کہا گیا، کیونکہ انہوں نے آ کر پیغمبر کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہماری خاطر بہت زیادہ زحمتیں اٹھائی ہیں، ہمیں دین و دنیا آخرت سب سکھایا ہے، لہذا کچھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جب پیش کیا تو اس آیت کا انہوں نے تلاوت کی پیغمبر نے، اور اس سے مراد یہ لیا گیا کہ انصار مدینہ کو یہ کہا گیا۔ لیکن بہت ہی جلد اسی وقت کے اندر ہی کچھ عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ عزیزوں بات صرف اس حد تک نہیں ہے، بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ کہہ کون رہا ہے، کہلوایا کس سے جا رہا ہے، اور کس کے حکم پر یہ کہا جا رہا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو قربا کا معنی بالکل واضح اور روشن ہو جائے گا۔ توجہ کریں گے، بہت ہی حساس مسئلے میں جانے جا رہے ہیں۔
جانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ نے کئی مقامات پر کل کہہ کر اپنے حبیب سے گفتگو کی ہے. مثلا سورہ توحید آپ کے سامنے ہے، قل ہو واللہ احد، قل کہہ دیجئے وہ اللہ احد، کہ وہ اللہ احد ہے. اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ اللہ احد ہے قل کہہ کر، اس کے بعد پھر فرمایا قل اے رسول یہ کہہ دیجئے، توجہ رہے، قل کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم، اے لوگوں یعنی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف آیا ہوں. یعنی ایک توجہ کریں، پہلے میں قل ہو اللہ، دوسرے میں کیا کہا قل انی رسول اللہ الیکم، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف آیا ہوں. اسی طرح سے وہی انداز رہا یہاں پر بھی، وہ کیا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قل کہہ دیجئے، توجہ قل کہہ دیجئے لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. اللہ نے اگر یہاں پر رک سکتا وقت ہوتا تو یہاں پر عرض کرتا کہ کیوں نہیں پیغمبر سوال کرتے، کیا وجہ ہے، بس اتنا ہی کہہ دیتا ہوں، صرف اشارہ کافی ہے. باقی آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ وہ کیوں کر سوال کرے، جن کے نواسے کے بیٹے کے ہاتھ کا دھومن ہیرے جواہرات میں بدل جائے تو امت سے کیوں کر مانگے گا. جس کے ہاتھ انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے وہ کیوں کر امت سے مانگے گا. تو کہا لا اسألکم، کچھ سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، فقط ایک چیز ہے اور وہ ہے مودۃ قربا، وہی صرف طلب کرتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے یہ کہا قل هو اللہ احد، توجہ ہے، جب یہ کہا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تمام مسلمانوں نے کیا کہا، یہی کہا نا لا الہ الا اللہ. جب کہا قل انی رسول اللہ، سب تمام مسلمانوں نے کیا کہا محمد رسول اللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو یہاں پر ہم نے کیا کہا علی ولی اللہ. توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی یہاں پر کیا کہا گیا، علی ولی اللہ. ہم نے یہ کہا کہ علی اللہ کے ولی ہے، یہی کہتے ہیں. ہم نے پیغمبر کے ساتھ نہیں جوڑا، جو کرتے ہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ پیغمبر کے بھائی ہے مثلا یا پیغمبر کے ولی ہے، نہیں، بلکہ علی ولی اللہ. تو جیسا کہ آپ نے پہلی آیت میں دیکھا کہ تعلق ڈائریکٹ خدا سے ہے، دوسرے میں ہم نے کہا محمد رسول اللہ، اس کا تعلق خدا سے ہے. اب اس میں ہم نے کہا علی ولی اللہ، اس کا بھی تعلق خدا سے ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے جیسے جیسے اللہ منواتا چلا گیا ہم مانتے چلے گئے. تو یہاں پر یہ ہے کہ کل اللہ کہہ رہا ہے. اگر پیغمبر کا اپنا قول ہوتا تو ہم نسبت پیغمبر کو دیکھتے، ذرا غور کریں گے، ہم نسبت پیغمبر کو دیکھتے کہ علی علیہ السلام کا یا اہل بیت کا تعلق پیغمبر سے کیا ہے. لیکن کیونکہ یہ کہلوا رہا ہے پروردگار، تو اب جہاں توجہ کریں گے میری طرف آخری آدمی تک ذرا ہر عزیز توجہ کرنے، وہ یہاں پر یہ ہے کہ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ قربا کون ہے. آیا قریش والے ہیں، مکے والے ہیں، مدینے والے ہیں، امت کے ہیں، غیر امت کے ہیں، یا حتیٰ کہ ذرا منظر کو بڑھائیے گا، حتیٰ کہ کیا یہ پیغمبر کے قریبی ہے. ذرا جملہ حساس ہے، توجہ کریے گا. وہ یہ ہے کہ کیا پیغمبر کے قریبی مراد ہے. تو اگر پیغمبر کے قریبی مراد ہوتے تو پیغمبر کے تو اور بھی بہت قریبی ہیں، بھی رشتہ داری ہے پیغمبر کی اور بھی تو ہیں. بھی مثلا یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے باقی 3 بھائی بھی تو ہیں. تو پیغمبر کے قرابت داروں کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو اور چیز نظر آئے گی. لیکن یہاں پر توجہ رہے، بہت ہی اہم مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں یہ تلاش نہیں کرنا کہ یہ ہم میں سے
جہاں پہ حتیٰ کہ پیغمبر کے قریبی ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کا قریبی کون ہے۔ توجہ بہت عظیم مرحلہ ہے، یعنی قربا سے مراد پیغمبر کے قریبی نہیں لیے جائیں گے، بلکہ قربا سے مراد اللہ کے قریبی لیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے جب جناب سیدہ پیغمبر کے سامنے آتی، جب جناب سیدہ پیغمبر کے سامنے آتی، یا پیغمبر، پہلا مرحلہ دیکھ لیجیے، جب پیغمبر جناب سیدہ کے سامنے آتے تو احترام عزت دیتے، مثلا جنگ میں جا رہے ہیں تو سب سے آخر میں سامنے لکھا ہے کہ جناب سیدہ کے دروازے پر آتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے جناب سیدہ کے۔ یہ وہ کون سی قربت ہے؟ یہ رسول سے پیغمبر کی ایک ذاتی حیثیت سے قربت ہے۔ میں دلیل دینے جا رہا ہوں، یعنی پیغمبر سے ذاتی جو قربت ہے اس بنا پر، مثلا پیغمبر نے کہہ دیا فاطمہ قرۃ عین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یہ باپ، ایک بیٹا باپ اپنی اولاد سے کہا کرتا ہے، یہ جملہ رائج ہے۔ یہاں تک تو یہ ہے کہ پیغمبر سے کر کے قرابت ہے، اس وجہ سے جناب سیدہ کو اتنا محبت اور پیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پیغمبر، اور کیونکہ یہ آئیڈیل ہے پوری دنیا کے لیے، بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹی کا مقام کیا ہے۔ دیکھیے گا بیٹی کا مرتبہ کیا ہے، کیونکہ یہ دکھانا بھی ہے، بتانا بھی ہے۔ یہ ہے قربت پیغمبر۔ ذرا غور کرنے کے پریشان تو نہیں بیٹھے آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر کیونکہ اسوہ حسنہ ہے، دنیا والوں کو بتانا تھا کہ بیٹی کا کیا مقام ہوتا ہے، اور بیٹی کی قربت تھی باپ سے اور باپ کی قربت بیٹی سے تھی۔ لیکن یہ کون سا قرب تھا؟ یہ قرب پیغمبر کا اور بیٹی کا قرب تھا۔ اب میں سب چیزوں کو نہیں پڑھتا، صرف ایک چیز آپ کی سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے بیٹی کا مقام کہ پیغمبر ان کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہی پیغمبر جب جناب سیدہ آتی ہیں تو ان کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر ان کے احترام میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر کے اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ یہ کون سی قربت ہے؟ یہ باپ بیٹی کی قربت نہیں ہے، یہ اللہ سے قربت کی وجہ سے ہے۔ یہ جناب سیدہ کا قرب الہی ہے، جس کی وجہ سے پیغمبر باپ بن کے نہیں بلکہ قربت الہیہ کی وجہ سے اس شہزادی کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت زیادہ آپ کو وہ مقام نظر آئے گا۔ تو عزیزان محترم، اگر یہیں پر اگر توجہ کر دی جاتی کہ یہاں پر قرب سے مراد دنیاوی قرب نہیں ہے بلکہ قرب الہی مراد ہے، جو اللہ کے نزدیک جتنا قرب رکھتا ہوگا اس کی مودت مانگی گئی ہے۔ یہاں پر یہی مقام ہے۔ آپ دیکھیے گا قربا، ماشاءاللہ یہاں پر تو استاد بیٹھے ہیں، ادبا بیٹھے ہیں، وہ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ فعلا کے وزن پر ہے، کبرا کے وزن پر ہے، سبرا کے وزن پر ہے، ظاہرین کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ ملاحظہ جو سب سے زیادہ قریبی اس کی مودت مانگی جا رہی ہے قرآن میں، اور قریبی بھی پیغمبر کا بھی قریبی نہیں بلکہ جو اللہ کا قریبی ہوگا، جو جتنا قریبی ہوگا اتنی ہی اس کی عظمت اللہ کے نزدیک ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی مودت کو مانگ کر دنیا والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں نے دیکھو جس کی مودت مانگی ہے وہ دیکھو تو صحیح اس مقام کے مالک ہے کہ عیسیٰ و موسیٰ و یحییٰ و زکریا و آدم و نوح و شیش و شمعون، ان نبیوں کی مودت ان کے لیے اجر رسالت نہیں مانگنا بلکہ اپنے خاتم النبیین کی مودت مانگ رہا، اجر رسالت مانگ رہا ہوں، جو ان کی رسالت کا مقام ہے۔ آپ علماء ہیں، آپ پڑھتے ہیں نا کتاب کے اندر، کتاب المتاجر کے اندر، دعا میں بھی آپ نے انشاءاللہ پڑھا ہوگا کہ اجرت ویسی ہونی چاہیے جیسا عمل ہے۔ یہ ہوتا ہے تو پھر دنیا میں تلاش کرو پیغمبر کی رسالت کا ہم وزن ہو کون سکتا ہے۔ پہلے پیغمبر کی رسالت کا اندازہ کر دیا جائے تو بس عزیزان محترم یہاں پر بہت کچھ مجھے کہنا تھا لیکن میں چھوڑ رہا ہوں کی وجہ سے بس اتنا ہی یاد کرنے لگا، بس سب میں نے چھوڑ دیا۔
وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ باقی لوگوں کا وقت، باقی لوگوں کا تعلق محدود ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا تعلق لامحدود ہے۔ وقت ہوتا تو میں اس کو تفصیل سے عرض کرتا، چلے آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کبھی پھر صحیح جو یہاں پر مقیم حضرات ہیں، لیکن صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ہستیوں کو متعارف کروایا گیا، مثلا اصحاب پیغمبر اور ازواج پیغمبر۔ بہت جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں، وہاں پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اور اہل بیت پیغمبر۔ لیکن آپ یہاں پر ملاحظہ فرمائیں گے کہ ازواج پیغمبر محترم ہے، جب پیغمبر کے عہد میں آئی تبھی محترم بنی نا، اس سے پہلے تو کچھ بھی رہی ہے، لیکن اس کے پہلے کچھ مقام نہیں ہے کہ اعزازی سلام ملی جب پیغمبر کے عہد میں آئی تبھی ہوا نا، امہات المومنین کی آیت کے مصداق تبھی بنی۔ اسی طرح سے اصحاب پیغمبر بھی رضوان اللہ تعالی علیہ کب بنے؟ جب پیغمبر کا کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھا تبھی تو بنے نا، اس سے پہلے جو کچھ بھی ہو، مجھے اس پر بھی گفتگو نہیں کرنا ہے کہ کس کا کیا ارادہ تھا، کیا مقام تھا، کیا وہ کرتے تھے پہلے سے، لیکن پیغمبر کا جب کلمہ پڑھا وہ اصحاب پیغمبر کہنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے عزیزو، بہت ہی مؤدبانہ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت پیغمبر کا بنے، توجہ کر لیں گے، بہت تیزی میں کر رہا ہوں، اہل بیت پیغمبر کا بنے، آیا پیغمبر کا کلمہ پڑھا تب بنے یا نہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک نہیں ہے، ایک آپ سنتے رہتے نا حسین منی وانا من حسین، جس سے پیغمبر نے امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں کہا بلکہ امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی ہے، حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی ہے، اور حتیٰ کہ دور کی بات کہا کہ جائیں، آپ حدیث کتاب پڑھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ انہم منی وانا منہم، یہ سب کے سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، توجہ فرمائیں، یعنی یہ سب کے سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یہی ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے پیغمبر ہے، جب سے پیغمبر ہے تب سے یہ ہے، ابھی تو یہ رشتہ برقرار تعلق ہوگا نا، انہم منی وانا منہم، کہ جب سے پیغمبر ہے تب سے یہ ہے، اور پیغمبر کب سے ہے؟ تو آپ نے مشہور معروف حدیث سنی ہے کہ کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب ابھی آدم علیہ السلام خلق نہیں ہوئے تھے۔ تو آپ مجھے بتاؤ، پھر اس سے بڑھ کر اور آگے بڑھتے ہیں تو بہت زیادہ ہے، جلدی جلدی کیے جا رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ پیغمبر کی ذات اگر تمام دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ اساتذہ تشریف فرما ہے، وہ اس بات کو بہت تائید کے ساتھ اور بہت تیزی سے جلدی سے بھی لیں گے، وہ یہ ہے کہ اللہ جب سے ہے وہ فیاض ہے یا نہیں، وہ جواد ہے یا نہیں، وہ کریم ہے یا نہیں، وہ رازق ہے یا نہیں، وہ خالق ہے یا نہیں، بھئی جب سے ہے تب سے یہ اپنی صفات کے ساتھ وہ ہے۔ تو عزیزان محترم آپ توجہ فرمائیں گے، جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے کہ وہ رازق بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ جب وہ ہے تو وہ کب سے ہے۔ تو جواب کیا دیا کہ جب سے خدا ہے تب سے ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کلام کے اندر جب گفتگو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر ایک لمحہ بھی تصور یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی صفات کے اندر تعطیل ہے، یعنی رخصت ہے، چھٹی ہے، کوئی ایک اسپیس آپ فرض کریں، کہیں کہ یہ وقت تھا کہ جب اللہ تھا نعوذ باللہ، اور وہ اس کے بعد یہ صفات نہیں رکھتا تھا، یعنی وہ فیاض نہیں تھا، وہ رازق نہیں تھا، وہ خالق نہیں تھا، کوئی ایک لمحہ بھی آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ذات جب سے ہے، وہ فیاض بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے۔ تو اب پوری کائنات میں ہمیں ڈھونڈ کر بتایا جائے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کو یہ خلق کر کے خالق کہلایا، جن کو رزق دے کر رازق کہلایا، تو ایک لمحہ بھی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو بس نتیجہ یہ لینا ہوگا، جب سے وہ ہے تب سے یہ ہے۔ یہ منزلیں ہیں معرفت کی، اگر آپ اس کو طے کر لینا چاہیے، یعنی وہ ذات مسئلہ ان کا نہیں ہے بھی یہ کب سے بنے، بننے والے کی بات نہیں، بنانے والے کی بات ہے۔
بنانے والا کب سے قادر تھا، بنانے والا کب سے راضی تھا، تو آپ ایک تصور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات تھی اور یہ صفات نہیں تھی۔ تو ہم یہ پتا چلا کہ جب سے ہے تب سے یہ ہستیاں ہیں اور باقی کب تک رہیں گی۔ بس آخری نمبر میں قریب آ گیا، کب تک یہ باقی رہیں گی؟ تو عزیزوں سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں نا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اب دیکھیے پھر ماشاءاللہ آپ اساتذہ تشریف فرما ہے، آپ جانتے ہیں کہ وجہ ربک ذو الجلال، ذو الجلال وجہ کی صفت واقع ہوئی ہے، اللہ کی نہیں، یعنی وہ وجہ ذو الجلال ہے۔ اللہ اکبر، یہ وجہ ذو الجلال ہے، اور یہاں پر ہو رہا ہے حکم ہو رہا ہے کہ کہہ دیجئے یا اسے دبا سے کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے اسے فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کا وجہ باقی رہے گا۔ اور معصوم نے فرمایا نحن وجہ اللہ، نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کی پہچان ہے، اللہ کا چہرہ ہم ہے۔ ہمیں دیکھ کر فرشتوں نے سجدہ کیا، ہمیں دیکھ کر فرشتوں نے تسبیح کی، ہمیں دیکھ کر فرشتوں نے تقدیس کی۔ تو یہ ہے ابتدا بھی یہی ہے، انتہا بھی انہی پر ہوگی، اور یہ پھر بھی باقی رہیں گے۔ ان ہستیوں کی مودت مانگی تھی عزیزوں، لیکن امام فرماتے ہیں جتنا ہم پر ظلم ہوا ہے، اگر قرآن میں ہمارے لیے دشمنی اتنی مانگی جاتی تو شاید اس سے زیادہ دشمنی نہ کرتی۔ عزیزوں میں سوچ رہا تھا کہ ان ایام میں کس کے مسائل پڑھے جائیں۔ سب سے پہلے تو اپنے دلوں کو لے چلے کربلا میں، پھر باقی میں، اور جہاں پر ظاہری نام کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ آج شب بہت خوش نصیب ہے۔ وقت ہوتا تو ذکر کرتا، آپ ان علماء سے پوچھیں گا، یہ گم عام جگہ نہیں، یہ تمام اہل بیت کا حرم ہے۔ آج کی شب جو آپ کو نصیب ہو رہی ہے، یہ 14 کی مہمانی کی شب ہے، آپ بہت زیادہ خوش نصیب ہے۔ لیکن ہاں عزیزو، میں نے عرض کیا کہ میں چاہ رہا تھا کہ کس کا مسائل پڑھوں، تو میرے ذہن میں ایک ہی بات بار بار آ رہی تھی۔ آپ جا رہے ہیں، یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں بی بی معصومہ کل کی شہادت ہوتی ہے، یہ بی بی معصومہ کل کے ساتھ منسوب ہے۔ بس ایک جملہ یہاں پر ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایمان میں سے کثیر الاولاد میرا یہ امام تھا، سب سے زیادہ اولاد میرے اسی امام کی ہے۔ کسی نے 37 لکھا، کسی نے 38، یہاں تک کسی نے 40 تک لکھا ہے، میرے امام کی اولاد ہے۔ عزادارو ظاہر تڑپنے کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے کہ جس کی اتنی زیادہ اولاد ہو، مجھے کہیں پر یہ نہیں ملا کہ کسی 2 بچوں کی امام حسین کے 2 بچوں کی قبر کسی ایک جگہ پر ہو۔ کسی کی خراسان میں ہے، کسی کی قوم میں قبر ہے، کسی کی ہلنا میں قبر ہے، کوئی کہاں دفن ہوا، کوئی کہاں دفن ہوا، اجرک اللہ۔ لیکن عزیزو بس ایک 2 جملے اور کہنا چاہتا ہوں تاکہ میری حاضری مکمل ہو جائے۔ میرے بعد صاحب خاتمہ کے بہت اچھے ذاکر ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دل کھول کر پرسہ دیجیے گا۔ لیکن ہاں عزادارو بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بی بی کا مہینہ کیونکہ الوداع ہو رہا تھا، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا ہے۔ بی بی کا مہینہ الوداع ہو رہا تھا، اور بی بی فاطمہ الزہرا کا مہینہ شروع ہو رہا تھا۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے مصائب کے ایام چل رہے ہیں۔ ارے جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہو، ظاہرین کو کہا ہوگا جا رہے ہو ہمارے لیے دعا کرنا، اے پروردگارا۔ ارے جس گھر میں کوئی مریض ہو، مجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کی بیماری کا، جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، اے پروردگارا ان گھروں کو شفا عطا کر دینا۔ عزیزو بس ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، 2 سن کے آیت ایک پڑھتا ہوں، وہ یہ ہے عزیزو، پیغمبر کا جب وصال ہوا، بہت مشہور روایت ہے، جب پیغمبر کا وصال ہوا، حضرت بلال حبشی نے
مدینہ چھوڑ دیا، کیونکہ جب جانے مدینہ نہیں ہے تو پیغمبر کے بانی کا کیا کہے گا، دیکھ نہیں سکتا تھا حسن حسین کے ساتھ کیا ہوگا۔ مدینہ چھوڑ کے شام کی طرف چلے گئے، ایک مرتبہ خواب میں کیا دیکھا، دیکھا پیغمبر آئے کہہ رہے ہو بلال تو نے بھی ہمارے پاس ہمارے بچوں کو طلحہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت بلال کا مقام تو دیکھے، بلال واپس آئے، جب مدینے میں واپس آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ آواز گونجی، بلال آئے ہیں، مؤذن رسول آئے ہیں، جناب سیدنا نے مولا علی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا علی میں نے سنا ہے حضرت بلال آئے ہیں، آپ ذرا ان سے یہ کہہ دیجئے میری خاطر ایک مرتبہ بابا کی عالی آزاد تو سنا دو، جو بابا کی زندگی میں کہا کرتے تھے وہ آزاد تو سنا دو۔ یہ اس کے بعد ایک مرتبہ پیغام دیا، حضرت بلال کو ہوتے بھی آئے سننے میں چلے جائے حضرت یہ وہ منزلیں ہیں کہ جس کو انسان جتنا سن سکے۔ حضرت اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد میرے مولا نے ایک مرتبہ حضرت بلال کو بلایا، بلانے کے بعد کہا رسول کی یاد کر آپ سے تقاضا کرتی ہے، رسول کی اپلوتی بیٹی آپ سے تقاضا کرتی ہے، کہتی ہے میرے بابا کی آزاد سنا دو، میں زمانے میں سناتے تھے۔ کہا کہ ہاں مولا آپ کو تو پتا ہے میں نے آزان کہنا چھوڑ دی، لیکن کیونکہ میری شہزادی نے کہا ہے نا میں آزان کہوں گا۔ یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام بی بی کے پاس آئے، کہا کہ ہاں بلال نے میری اس گزارش کو قبول کیا، ہاں بی بی قبول کر کے کہنے لگے ہیں کہ آج آزان میں کہوں گا کیونکہ میری آپ کا آزادی کا حکم ہے۔ آزاد یہ بھی صحابی رسول ہے، مجھے نہیں معلوم کیا وہ صحابی تھے جنہوں نے بی بی کے اوپر جلتا کروانا کیا۔ ہاں چلو قبال اللہ آزادہ اس کے بعد ایک مرتبہ یہی اس کے بعد ہمت نہیں ہو رہی کہ میں جملوں کو کیسے پڑھوں، لیکن میں کیسے ادا کروں۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ الزہرا نے کہا میں میری بہن فضا ذرا میرے پاس آؤ، فضا کو پاس بلایا، کہا میرا یہاں سے بستر اس کمرے میں لے جاؤ اور اس کا دروازہ کھلا رکھنا، میں بلال کی آزان سننا چاہتی ہوں، میں بلال کی آزان سننا چاہتی ہوں۔ ادھر سے بلال گلدستہ آزان پڑھا رہے، اپنے ذہنوں کو تیار کیجیے گا آزاداروں، آج ایک منزل مجھے پڑھنا ہے، اگر پڑھ کر تو رونے کے لیے بہت بڑا ٹکڑا ہوگا۔ کہا کہ بلال نے ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، میں یہاں پہ رکتا نہیں ہوں، لیکن ایک آزان یہ ہے اور ایک آزان آزان علی اکبر تھی جو آپ شب عاشور کو سنتے ہیں، بس نہیں رکتا آزاداروں، بس ادھر سے کہا اللہ اکبر۔ بی بی کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا، بابا جب بلال آزان کہتے تھے میں بابا کے لیے وضو لاتی تھی، وضو کا پانی لاتی تھی، میرے بابا کو یاد ہوتے تھے۔ حضرت اس کے بعد بی بی کی مسلح عبادت پر پھر آ گئی، بی بی اسی مسلح عبادت پر ہے۔ بی بی زینب کہتی روایت کرتی ہے، حضرت بی بی روایت کرتی ہے کہ جو ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، بی بی کے اوپر روایت کے جملے ہیں، بی بی کے اوپر ایسا لرزہ طاری تھا کہ بی بی کب کبا رہی تھی لرزے سے۔ لیکن حضرت اس کے بعد بی بی زینب یہ کہتی ہے ایک مرتبہ حضرت بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ازاداروں جب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بی بی یہ کہتی ہے کہ میری اماں نے ایک چیخ مار کے رونا شروع کیا۔ لیکن ازاداروں سنو گے بس آخری منوں کے قریب آ گیا، جب ایک مرتبہ بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہنا تھا ازاداروں، اس کے بعد کیا ہوا؟ بی بی زینب کہتی ہے میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا میری اماں، میری اماں ایک مرتبہ سجادہ پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اب جو بے ہوش جلدی سے آواز دی بھیا حسن بھیا حسین ذرا جلدی سے آؤ، اماں پر وحشی تاری ہے، کہا جاؤ جلدی سے جاؤ، حضرت بلال کو آزان سے روکو کہیں جہاں پر انتقال نہ ہو جائے۔ یہی شہزادے ازاداروں میں پڑ گیا، یہی شہزادے جب آئے اور آنے کے بعد کہا بابا ہماری اماں بے ہوش ہو گئی، بابا میری اماں بے ہوش ہو گئی، بلال کو روکیے آزان سے۔ ازادار یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا بلال رک جائیے، آپ کے آزان سننے کے بعد جناب فاطمہ الزہرا بے ہوش ہو گئی،
जनाब फातिमा ज़हरा बेहोश हो गई। बस आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ और तड़प कर जुमला ये सुनिएगा आज़ादार, और बहुत बड़ा जुमला मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, मदीना है आपके लिए और यहाँ पर मेराज है इस साथ के अंदर। बीबी आपने अपने पापा का नाम सुना, बड़े एहतराम से नाम लिया, बिलाल ने आजान में नाम लिया, बड़े एहतराम के साथ आपका नाम पूरा लिया गया। लेकिन मैं करूँ बीबी आज नजर करबला बीबी, वहाँ भी एक बेटी है, वहाँ भी एक बाप है, 40 मंजिले हैं, बाप का कटा हुआ सर नोके नेज़ा पर है और बेटी देखती जा रही है। बाबा बाबा